باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا اور متنبی کر دیا تھا ہم نے الی بنی اسرائیل کو فی الکتابی کتاب میں لتفسدن فی الارض کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں مرتین 2 مرتبہ ولتعلن علوا کبیرا اور ضرور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا پس جب آیا ان میں سے پہلا وعدہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ تو مسلط کر دیے ہم نے تم پر عباد لنا اپنے ایسے بندے اولی باس شدید جو سخت جنگجو تھے فجاسوا خلال الدیار پس وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں پورے ملک کے اندر وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور تھا یہ ایک وعدہ اللہ کا جس سے پورا ہو کر رہنا تھا ثم رددنا پھر پھیرے ہم نے لکم الکرۃ تمہارے دن علیہم غلبہ دے کر ان پر وامددناکم اور مدد دی ہم نے تم کو باموال مال کے ساتھ وبنین اور اولاد کے ساتھ وجعلناکم اکثر نفیرا اور کر دیا ہم نے تم کو تعداد میں بہت زیادہ ان احسنتم اگر بلائی کی تم نے احسنتم تطیعوا بلائی لانفسکم تمہارے اپنے لیے وَإِنْ أَسَأْتُمْ اور اگر برائی کی فَلَهَا تطیعوا تمہارے اپنے لیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ پس جب آیا دوسرے وعدے کا وقت يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تو يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہرے وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ اور داخل ہو جائے مسجد یعنی بیت المقدس میں کما دخلوہ جس طرح وہ داخل ہوئے تھے اول مرۃ اس میں پہلی بار وَلِيُدَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا تاکہ تباہ کر دے ہر وہ چیز جس پر غلبہ پائے بری طرح۔ آج کے درس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ بنی اسرائیل عروج پر گئی اور عروج پر جانے کے بعد جب انہوں نے خدا کے احکامات کی نافرمانی کی تو پھر اللہ کی طرف سے ان پر جو ہے نا وہ عذاب آیا، اللہ کی طرف سے ان پر زوال آیا۔ ہر عروج کے لیے زوال ہوتا ہے، تو بنی اسرائیل کی بات کہہ کر اللہ نے اس امت کو سمجھایا کہ تم نے بھی اللہ کے احکامات کو ٹکرانا نہیں ہے، ورنہ بنی اسرائیل پر جو ہم نے عذاب بھیجا وہ عذاب ہم تمہارے اوپر بھی بھیجیں گے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل اور متنبی کر دیا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو فی الکتابی کتاب میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کہ ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں مرتین 2 مرتبہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا اور ضرور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی، یعنی 2 دفعہ تم خدا کی نافرمانی کرو گے پھر 2 دفعہ تمہارے اوپر خدا کا عذاب آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بس جب آیا ان میں سے پہلا وعدہ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا تو مسلط کر دیے ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے اولی باس شدید جو سخت جنگجو تھے فجاسوا خلال الدیار پس وہ گھس کر پھیل گئے تمہاری تلاش میں پورے ملک میں وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا اور یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی تو کلدانی اور اس کے جن کا بڑا جو ہے بخت نصر تھا، بخت نصر نے حملہ کیا ان پر۔ ایک روایت ملتی ہے 40,000، دوسری روایت ملتی ہے 70,000 بنی اسرائیل کو اس نے قتل کر دیا اور بیت المقدس پر حملہ کر کے بیت المقدس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی تھی۔ جنات علم غیب نہیں جانتے، سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت تھا، عصا کے اوپر جو ہے وہ ٹیک لگا کر وہ بیٹھے ہوئے تھے، انتقال ہوا، جنات کو پتہ نہیں چلا۔ جنات علم غیب نہیں جانتے، غیب کا علم صرف خدا کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جب جنات کے ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کرائی گئی تو اس میں بڑے بڑے جواہرات نصب کر دیے تھے۔ تو بخت نصر نے جب یہ حملہ کیا اور اتنے آدمیوں کو اس نے قتل کر دیا تو مفسرین نے لکھا جو جواہرات وہ
سواریوں پر لاد کر لے کر گیا تھا، ان کی تعداد 1,70,000 تھی، یعنی 1,70,000 سواریاں تھیں جن پر بیت المقدس کے جواہرات کو لاد کر وہاں سے لے گیا تھا۔ یہ اللہ کی طرف سے پہلا عذاب ان پر آیا۔ پھر ایسا ہوا کہ اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو دنیا میں غلبہ دیا، پھر یہ عروج پر گئے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ نے پھر بندوبست کیا اور یہ مغلوب ہو گئے، اور یہ بنی اسرائیل پھر جو ہے نا غلبہ حاصل کیا انہوں نے۔ لیکن جب انہوں نے دوبارہ خدا کی نافرمانی کی تو اللہ نے دوبارہ ان پر ٹیٹس رومی کو مسلط کیا، اور اس نے بھی پھر جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کر کے رکھا۔ بیت المقدس میں وہ آیا جس طرح بیت المقدس کو مفتی نصر نے جو ہے نا وہ تباہ کر دیا تھا، اس طرح اس نے بھی بیت المقدس کو کیا کیا؟ تباہ کیا۔ یہ 2 دفعہ ان کے اوپر یہ معاملہ ہوا، اس امت کو سمجھایا گیا کہ تم باز آ جاؤ ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا۔ ثم رددنا لكم الكرة عليهم، پھر ہم نے تمہارے دن غلبہ دے کر ان پر، وامددناکم، اور مدد دی ہم نے تم کو مال وبنین اور اولاد سے، وجعلناکم اکثر نفیرا، اور کر دیا ہم نے تم کو تعداد میں بہت زیادہ۔ یہ اللہ نے دوبارہ ان کو عروج دیا۔ پہلے جو ہے نا مفتی نصر مسلط ہوا، اس نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، پھر اللہ نے غلبہ دیا کہ ہو سکتا ہے انسان بن جائے۔ ان احسنتم احسنتم، اگر بلائی کی تم نے تو وہ بلائی تمہارے لیے تھی، اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر انسان جو بھی خیر کا عمل کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر برائی کی تھی تو وہ بھی تمہارے اپنے لیے تھی۔ ہر انسان کی برائی اس کے لیے ہے، ہر انسان کی اچھائی بھی کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پر جب آیا دوسرے وعدے کا وقت، یہ پھر بگڑ گئے نا، دوسرا وعدہ آیا تو اللہ نے ٹیٹس رومی کو مسلط کیا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہروں کو۔ ہمارے یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی، یا اللہ میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا، یہ دعا قبول ہوئی۔ یا اللہ میری امت کو یک بار دشمن کے حملے سے ختم نہ کرنا، یہ دعا قبول ہوئی۔ فرمایا کہ یہ آپس میں لڑیں گے، یہ بھی عذاب ہوگا۔ کہا یا اللہ اس عذاب سے بھی ان کو بچانا، حضور نے فرمایا میری یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، بعض کا عذاب بعض سے یہ کیا کریں گے؟ چکائیں گے۔ کہتے ہیں یہ مسلمان لڑ رہے ہیں، یہ اللہ نے مسلط کر دیا۔ اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہرے، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور داخل ہو جائے مسجد میں، بیت المقدس میں داخل ہو جائے۔ بیت المقدس میں کیا ہو جائے؟ اس عذاب کے شکار ہم بھی ہے۔ اس عذاب کے مختلف عذابات ہیں نا۔ حضور نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا جب بے حیائی عام ہو جائے 2 قسم کا عذاب آئے گا۔ مہنگائی کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، 1400 سال پہلے پیغمبر نے پیشن گوئی فرمائی ہے، اور فرمایا اموات تمہارے اوپر کثرت سے آئیں گے۔ روزانہ دیکھو صبح اعلانات کتنے ہوتے ہیں، اور مہنگائی دیکھو کہاں تک پہنچ گئی ہے، کہاں تک۔ اب دیکھو اور کتنے عذابات آتے ہیں۔ دنیا میں اسلحہ مہنگا کیا کہ جہاد کو دنیا سے کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے۔ جو بندوق پہلے 5000 کی ملتی تھی اب وہ لاکھوں میں ملتی ہے، کہ جہاد کا معاملہ ختم ہو جائے۔ اور ادھر سے مدارس کا کہ ان کو حکومت تعاون بھی نہیں کرتا، اور پھر بھی جو ہے دڑا دڑ یہ نظام چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ پیسہ کہاں سے لا رہا ہے۔ منظور مینگل صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا امریکہ دے رہا ہے، امریکہ دے رہا ہے، کیونکہ ہم امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ قرآن حدیث امریکہ کے لیے پڑھا رہے ہیں تو پیسہ بھی وہ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو عید کے موقع پر چمڑے وغیرہ ان کو ملتے ہیں نا، تو اس کو کی قیمت کیا کر دو؟ گرا، اس کی قیمت کیا کر دو؟ 2 دفعہ ادھر بکرے کا چمڑا کوئی لایا تو میں نے مدرسے بھیجا۔ میں جب گیا مدرسے تو دیکھا 2 دفعہ وہ مدرسے کے پیچھے کھیت میں پڑا ہوا تھا۔ تو میں نے ان لڑکوں سے پوچھا کہ آپ نے بیچا کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب بیچ کے کیا کریں گے، یہاں سے جاتے ہیں بازار تو 20 روپے ایک طرف سے کرایہ، 20 روپے دوسری، 40 روپے تو کرایہ لگتا ہے،
اور وہاں جا کر یہ 30 روپے کا بکتا ہے تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ اس لیے ہندوستان میں غالباً انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی جہاں تم اپنے جانوروں کے آلائش کو دفن کرتے ہو نا تو وہاں چمڑوں کو بھی کیا کر دو، دفن کر دو۔ جب ان کو چمڑے نہیں ملیں گے تو ان کو جو ہے نا سمجھ آ جائے گی، ان کو کیا آ جائے گی؟ یہ عوام کا مدارس کے ساتھ جو ہے نا ایک قسم کا تعاون تھا، وہ بھی انہوں نے۔ اب دنیا میں مہنگائی جو ہے نا حد تک پہنچ گئی ہے، آسمانوں سے بات کر رہی ہے، لیکن چمڑے مہنگے نہیں ہوئے ہیں۔ اس کا وہی سسٹم ہوگا اس کا۔ لِيَسُوءُ تاکہ وہ بگاڑ دے تمہارے چہرے، وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور داخل ہو جائے مسجد بیت المقدس میں۔ کہاں داخل ہو جائے؟ بیت المقدس میں۔ ان کو ایک بیچارہ ایک مولوی جو ہے نا اسمبلی میں ملا ہے اور صبح شام ہی اس کو گالیاں دیتے ہیں، صبح شام گالیاں دیتے ہیں۔ کشمیر کمیٹی کا یہ بڑا رہا ہے، اس نے کیا کیا؟ تو خدا کے بندو، اس سے پہلے بھی تو کشمیر کمیٹی کے بڑے رہے ہیں اور اب بھی کشمیر کمیٹی کے بڑے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ان میں سے تو کسی کا نام کسی نے نہیں لیا، اور کہتے ہیں اس نے فلانا کرپشن، وہ چیختا چلاتا ہے کہ بھئی کرپشن میرے اوپر ثابت کرو، آج تک ثابت بھی نہیں کر سکے، آج تک ثابت بھی نہیں کر سکے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام اسمبلی کے ذریعے سے نہیں آئے گا، اسلام پیغمبر نے جو طریقہ بتایا نا اس طریقے سے آئے گا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ دعوت اور جہاد۔ مکہ میں دعوت تھی اور مدینہ میں کیا تھا؟ جہاد تھا۔ لیکن یہ اسلام کے دفاع کے لیے علماء کا اسمبلی میں ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اگر یہ علماء اسمبلی میں نہ ہو تو پاکستان میں کافرانہ نظام کب کا جو ہے وہ قائم ہوگا۔ کچھ نہ کچھ خدا کا نام لے کر وہاں دفاع تو کرتے ہیں، ختم نبوت کے حوالے سے دفاع کرتے ہیں اور حوالے سے دفاع کرتے ہیں، ہماری بات تو وہاں تک کوئی نہیں پہنچاتا، ان کی بات جو ہے وہ آگے تک جو ہے نا وہ جاتی ہے۔ اس لیے ان کا ہونا وہاں پر کیا ہے؟ ضروری ہے۔ یہ پھر کہیں گے مولوی صاحب سیاسی ہو، خدا کی بندو، ہمارا سیاست سے جو ہے نا، جو سیاست اسلامیہ ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جو چوروں کی سیاست ہے اس میں ہم نے کبھی ممبر پر اس کی بات ہی نہیں کی ہے، ممبر پر اس کی بات نہیں کی۔ لیکن کم از کم یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا جو عالم برحق کے خلاف بات کرتا ہے اور اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتا ہے، فرمایا موت کے وقت اللہ اس شخص کی ایمان کو سلب کرے، جس بات کی تحقیق اور یقینی نہ ہو اس کو آگے نہ پھیلایا کرو۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، حضور نے فرمایا انسان کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے کیا کر دے؟ پھیلا دے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، تاکہ وہ تباہ کر دے ہر وہ چیز جس پر غلبہ پائے بری طرح۔ بیت المقدس میں داخل ہوا اور اس کو بری طرح کیا کر دیا؟ تباہ و برباد۔ یہ قرآن ہمیں عروج اور زوال کے اسباب بتاتے ہیں کہ بھئی یہ کام کرو گے تو تمہاری ترقی ہوگی، یہ کام کرو گے تو تم کیا ہوگے؟ زوال پذیر۔